حضرت محدث کشوشی رحمۃ اللہ علیہ جو فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، سید صاحب ہیں محدث کشوشی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں دارالفتہ میں امام احمد رضا سے تربیت لے رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلے پر، تو ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حضرت کے پاس افریقہ سے دیگر اور علاقوں سے پوری دنیا سے سوالات آتے تھے، جس کا اعلیٰ حضرت نے خود فتاوی افریقہ ایک پورا الگ مرتب ہے، اس میں ذکر ہے، اور خود اعلیٰ حضرت نے ان تمام چیزوں کو ذکر فرمایا کہ فقیر کے دارالفتہ سے اپنے جد اعلیٰ سے لے کر آج تک 90 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور بلا مبالغہ لاکھوں فتوے لکھ کر بھیج دیے گئے ہیں، لیکن کسی فتوے پر پیسے کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے خود تحریر فرمایا تحدیث نعمت کے لیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ تو اردو زبان پر کمال اور مہارت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ میں ایک کلام آخر میں گفتگو کے اختتام میں پیش بھی کروں گا جو وقت ہمارے پاس ہے، اس دوران آپ دیکھیں گے فصاحت اور بلاغت کس کو کہتے ہیں۔ لیکن آج تو ہمارا حال یہ کہ مال جمع کرنے کے چکر میں ہمیں تو اپنی زبان کی قدر نہیں ہے، اور داغ بھی یہ کہا کرتا تھا نا کہ اردو آتی ہے آتے آتے، یعنی اردو یہ نہیں کہ ہر بندہ اردو پڑھنا شروع کر دے، تو اردو تو ایک مائناز زبان ہے، ایک شائستہ اور فخر کی زبان ہے۔ اردو وہ ہے جسے بلا مبالغہ عربی کے سامنے رکھا جا سکتا ہے، مانا کہ وہ عربی سے کشید کی گئی ہے، لیکن قد بھی اس کا اتنا اونچا ہے کہ کسی زبان سے نیچے رہنے والی زبان نہیں ہے۔ تو اس کا آنا بھی ایک آنا ہے، اور اس کمال کو جو داغ خود کہتے تھے، داغ دہلوی نے اس بات کو لکھا، اردو میں ان کا بڑا کلام تھا، قادر الکلام شخصیت آپ تھی، اور وابیوں کے وہاں تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تھانوی جگہ جگہ لکھتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا آپ نے یہ فلاں حدیث جو ہے وہ نشر الطیب میں لکھی تھی، اب کیا کرتے ہیں؟ تو اپنے فتاوے میں لکھتے ہیں ہاں وہ حدیث ضعیف تھی وہاں کھپ گئی۔ یہ ان کی اردو ہے، وہ حدیث ضعیف تھی وہاں کھپ گئی۔ وہ حدیث یہ نوادر الرسول کے اندر، معذرت کے ساتھ نوادر الرسول میں کہہ رہا ہوں، بوادر النوادر جو تھانوی کی زندگی کی سب سے آخری کتاب ہے، اس میں اس نے اشارے یہاں پر دیے ہیں، اور کہا تھی کہ میں نے جو حدیث لکھی ہے وہ نشر طیب میں تھی اور وہاں کھپ گئی۔ تو یہ اندازہ لگائیے ان کی اردو دانی کا اندازہ۔ میں کل اسماعیل دہلوی کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا تو آپ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ کو کہاں لکھنا اور کا کو کی کو کہاں لکھنا ہے، تو اس اعتبار سے۔ لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی کو اللہ رب العالمین نے علوم دینیہ پر تو دسترس اور امامت عطا فرمائی، وہیں پر عصری علوم میں بھی وہ آپ کسی سے مرعوب نہ ہوئے، بلکہ عصری علوم میں بھی جس فن پر، چاہے فلسفہ ہو، منطق ہو، سائنس ہو، ارضیات ہو، فلکیات ہو، چاہے معدنیات ہو، اور چاہے ارضیات کے دیگر شعبے ہو، چاہے فلکیات کے دیگر شعبے ہو، اور اس کے کئی شعبجات بنتے ہو، امام احمد رضا نے اس فن کے اماموں کو چیلنج کر کے ان کے اصولوں کو توڑ کر ایسے اصول قائم کیے ہیں جس کے آگے انہوں نے گردنیں جھکائی ہے، امام نے گردن نہیں جھکائی۔ زمین ساکن ہے یا نہیں، یہ اردو رسالہ چھپتا ہے۔ اگر کسی کا یہ نظریہ ہے کہ زمین گھومتی ہے یا نہیں گھومتی، یہ الگ مسئلہ ہے، زمین گھومتی یا نہیں گھومتی یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن امام احمد رضا نے یہ موقف قائم کیا کہ زمین نہیں گھومتی، زمین ساکن ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں زمین ساکن ہے کو جو فلسفہ اور ارضیات اور فلکیات کے مکمل علم پر، اللہ اکبر، اور مکمل جدید علوم میں مہارت پر جس اصول سے اپنے موقف کو ثابت کیا ہے، اگر کوئی یہ کہے جب زمین گھومتی ہے، ہم اس پر بات نہیں کر رہے کہ زمین گھومتی کہ نہیں گھومتی، امام احمد رضا نے یہ نظریہ قائم کیا کہ زمین نہیں گھومتی، زمین رکھی ہوئی ہے، اس کے گرد یہ سیارے گھومتے ہیں آپ نے۔ لیکن اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے امام احمد رضا نے صرف قرآن کی آیتیں نہیں لکھی، حدیثیں ہی نہیں لکھی، بلکہ اس بات کو قرآن سے بھی ثابت کیا، حدیث سے بھی ثابت کیا، اور علم فلکیات اور ارضیات اور اس سے جملہ جو علوم تھے جو اتھارٹی قرار پاتے تھے، امام احمد رضا نے اس کو سامنے رکھا، اس کی غلطیاں بتا کر اصول قائم کیے ہیں۔ تو پڑھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ ایک مدرسے میں بیٹھنے والے عالم کا علم اتنا کہ وہ بڑے بڑے یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسروں کو اپنے استدلال میں لاجواب کر دے۔ علم ریاضیات کے اندر یقیناً علی گڑھ کے اس پروفیسر جو جناب باقاعدہ برطانیہ جا کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے، اور وہ ریاضی کا مسئلہ ان سے حل نہیں ہو رہا تھا، اور ان کا توتی علم ریاضیات میں پہنچتا تھا۔ امام احمد رضا کے پاس کسی نے ان سے کہا کہ آپ امام احمد رضا سے ملاقات کر لیں، تو ان کے ذہن میں یقیناً یہ بات آئی ہوگی کہ مولانا کو اس سے کیا غرض، لیکن یہ کہ خوش عقیدہ شخص تھے، بولیے خوش عقیدہ شخص تھے، اس لیے جناب وہ آگے بڑھے، اور جب اعلیٰ حضرت کے پاس اس مسئلے کو ذکر کیا، خود وہ ہندوستان کے بڑے بڑے علم ریاضیات کے ماہرین کے ساتھ وہ اپنا دماغ لڑا چکے تھے،
لیکن اس کا حل نہ نکل سکا. اب اس فیصلے کے لیے وہ برطانیہ سفر کرنا چاہتے تھے. امام احمد رضا کی خدمت میں سلام پیش کیا اور کچھ دیر کے بعد آپ نے جواب تحریر کر دیا. تھانوی مانوی یہ تو اعلیٰ حضرت کے جوتے کی دھول بھی نہیں لگتے. میں مبالغہ نہیں کر رہا, آپ طالب علم ہیں, فتاوی ان کے سامنے رکھیے اور امام احمد رضا کی عبقریت رکھیے. کس مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے؟ کئی اقسام مٹی کی بیان کر دی. گندک کیا ہے؟ تھانوی کو تو حدیث کا نہیں پتا, امام احمد رضا حدیث تو حدیث, گندک کو بتاتے گندک کیا ہوتا ہے. یہ سائنسی شعبہ ہے, ایٹم کے شعبے ہیں, کس طرح یہ چیزیں تیار ہوتی ہے. امام احمد رضا نے اس باریک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ گندک, کیونکہ جن سے زمین سے اگر کوئی چیز ہوگی تو اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے, تو کیا گندک کے اوپر تیمم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب کس کو کیا پتا گندک کیا ہوتا ہے. امام احمد رضا نے فتاوی کی پہلی جلد کے اندر جہاں پر یہ تحقیق کی کہ مٹی کے اقسام کو آپ نے بیان کیا, وہیں پر آپ نے گندک کی تخلیق کیسی ہوتی ہے اور گندک کو مٹی سے تشبیہ دی جا سکتی کہ نہیں دی جا سکتی, ان تمام اختلافات کو نقل کر کے اپنا موقف بیان کیا ہے. تو یہ وہ مادی علوم ہے میرے دوستو, توجہ ہے آپ کی, یہ مادی علوم ہے. اور میں تو کہتا ہوں کالج اور یونیورسٹی کے طلباء وہ امام احمد رضا کو پڑھیں. علماء تو اس شعبے میں پڑھتے ہیں, لیکن اس شعبے میں آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد بندہ انگوش و دندان ہو کر یہی جملہ کہتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. یہ امام احمد رضا کی عبقریت ہے. میں واللہ لفاظی نہیں کر رہا, اور میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ان موضوعات کو صرف فصول کو بیان کرنے کے لیے عرصہ چاہیے, چاہے جائے کہ ہم اس کی تفصیلوں کو ذکر کریں. پھر پانی کے بارے میں, مائع مستعمل, پانی کی اقسام, اس پر آپ نے بحث فرمائی. ان سے تو جناب ایک سادہ سا اردو کا مسئلہ نہیں طے ہو پایا. رشید احمد گنگوہی صاحب ان کے سب سے بڑے فقیہ ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم فلاں علاقے میں رہتے ہیں تو ہم اپنا پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں, گاؤں شہر میں کماتے ہیں تو گاؤں بھیجنا چاہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے منی آرڈر کے ذریعے بھیجیں گے, تو یہ اعلیٰ حضرت دیکھیں کس جگہ پر جا کر تحقیق کر رہے ہیں, اور آپ کی امامت و صلابت کا سکہ کن کن لوگوں پر بیٹھ رہا ہے, کن شعبوں پر بیٹھ رہا ہے. اس لیے جو عوام تھی وہ عشق رسول میں اعلیٰ حضرت کو مان گئے, اور جو واقعی میں پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے عشق رسول کو بھی دیکھا, اور جس فن میں وہ خود ماہر تھے اس فن میں وہ اعلیٰ حضرت کے سامنے آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کے سامنے بالکل بونے سے بھی بونا محسوس کیا, تو سر جھکا کر انہوں نے بھی یہ کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. یہ امام احمد رضا کی عصری علوم, جدید علوم, دنیاوی علوم اور مذہبی علوم میں مکمل امامت اور تام کا درجہ تھا. پوچھا گیا جناب گنگوہی صاحب سے, یہ آگے جو بات کرنے میں جا رہا ہوں, پوچھا گیا جناب ہم شہر میں کماتے ہیں اور گھر پیسہ بھیجتے ہیں تو منی آرڈر کے ذریعے بھیجتے ہیں, تو یوں سمجھ لیجئے جیسے 100 روپے کے اوپر 10 روپیہ لگتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ تو ان بیچاروں کی علمی صلاحیت اور علمی یتیمی کو دیکھیے آپ, اور علمی محرومی اور علمی پستی کو دیکھیے آپ. ان کا ذہن صلاحیت سے ایسا محروم تھا, سینے سمجھ سے ایسے ویران تھے کہ وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ میں اگر 100 روپیہ فرض کیجئے اپنے گھر بھیجوں منی آرڈر کے ذریعے تو 10 روپیہ اس پر زیادہ دینا پڑتا ہے, تو کہنے لگے یہ سود ہے. دیوبندی اس فتوے کو آج کل چھپاتے ہیں یوں کر کے, نہیں یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا. اعلیٰ حضرت پہلے ہی لکھا کہ جس کو کرایہ اور سود میں فرق نہ ہو مفتی کیسا ہے, جسے کرائے اور سود میں فرق نہ ہو, تو یہ ہے امام احمد رضا, یہ ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی. انہی گنگوہی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جناب روحیں گھر پر آتی ہیں, سوال یہ پوچھا گنگوہی صاحب سے, فتاوی رشیدیہ کے اندر جو موجود ہے, نکلا نہیں ہے, وہ صحابہ والا مسئلہ نکل گیا, یہ نہیں نکلا. پوچھا ان سے تقابل, آپ کہتے ہیں جی لڑوائیں, مقابلہ کروائیں. میں کہتا ہوں پوری ذریت اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے مقابلے پر نہیں ہے. ملک العلماء کو جو اللہ نے علم دیا, حضور صدر الشریعہ کو جو اللہ نے علم دیا, حضور صدر الافاضل کے پاس جو علم تھا, علم کلام کے اندر یہ امامت کا درجہ رکھتے تھے. امام احمد رضا نے جو اپنے تلامذہ اور خلفاء چھوڑے وہ اپنی جگہ پر خود مجدد ہیں, ایک ایک شعبوں میں مجدد ہیں. تو اب آپ دیکھیے ان سے پوچھا گیا کہ قبر میں شیطان آتا ہے, اور قبر میں شیطان آ کر جب سوالات ہوتے ہیں نا, مربو کا وما دینوں کا, یہ جب سوالات ہوتے ہیں تو شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بول میں تیرا رب ہوں. کہیے جناب حدیث کی کتاب میں آیا ہے, تو اور حدیث میں آتا ہے بخاری کے اندر اور دیگر اشیاء کی کتابوں کے اندر کہ اذان اگر دی جائے تو اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے,
لہذا قبر پر اذان دینا ثابت ہو گیا، کیونکہ شیطان قبر کے اندر آتا ہے، اور اگر اذان جہاں دی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو جب قبر میں شیطان آتا ہے اور سوالوں میں گڑبڑ کرتا ہے میت کے لیے، تو قبر پر اذان دینا ثابت ہو گیا۔ تو بنیاد یہ بنائی، تو اس نے بنیاد یہ سوال کے طور پر ذکر کی کہ جناب کیا واقعی میں ایسی کوئی روایت ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے؟ قبر میں، یہ مسئلہ بھولیے گا نہیں، میں اس لیے آپ کے لیے تھوڑا لمبا کر کے بیان کرتا ہوں۔ قبر میں شیطان آتا ہے، اور شیطان قبر میں جب آ جاتا ہے تو کیا وہ، اور بہت اہم مسئلہ ہے، کیا وہ نکیرین کے سوال پر کہ اپنی جانب اشارہ کرتا ہے؟ اور پھر آگے اس نے حوالہ بھی دیا۔ ہم نے سنا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام حکیم ترمذی، ان کی کتاب ہے نوادر الاصول، حدیث کی کتاب ہے، یہ اس میں حدیث ہے۔ تو کیا ایسی کوئی کتاب لکھی بھی گئی ہے اور اس میں یہ حدیث ہے بھی؟ ایک آدمی نے پوچھ لیا، اور یہ طالب علم اس بات کو جانتا ہے جو علم حدیث پڑھتا ہے نا اور علم حدیث میں شوق رکھتا ہے، تو ابتدائی کتابوں کو جو جانتے ہیں نا، اس ابتدائی کتابوں میں جسے مشکات کا نام ہے، مشکات شریف کہ مجموعہ ہے ہر موضوع پر مختلف کتابوں سے نکال کے، اسی طرح نوادر الاصول جس طرح مشکات مشہور ہے نا، اس طرح علماء میں نہیں بلکہ طلباء میں نوادر الاصول مشہور ہے۔ جیسے ریاض الصالحین ہے، الترغیب الترہیب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ امام غزالی کی مکاشفۃ القلوب ہے، لیکن وہ تو تصوف میں خاص، لیکن حدیث پاک کے فرمان ترغیب و ترہیب ہے۔ اب آپ دیکھیے، یا جناب جو ہے کہ وہ یہ مشکات شریف ہے، ریاض الصالحین ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو ایک بندہ چاہتا ہے کہ ایک مختصر کتاب ہو اور اس میں عقیدے سے لے کر مرنے تک، فضائل حضور سے لے کر تمام کے بیان مکمل طور پر آ جائے، تو ایسی کوئی کتاب تو وہ مشکات شریف لکھی گئی، اسی طرح ریاض الصالحین لکھی گئی، اسی طرح جناب جو ہے کہ وہ ترغیب و ترہیب، گویا کہ یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی، اسی طرح نوادر الاصول لکھی گئی۔ میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں آپ کو اس کا تھوڑا تعارف کرا رہا ہوں۔ نوادر الاصول لکھی امام حکیم ترمذی نے، یہ امام ترمذی نہیں جنہوں نے جامع ترمذی لکھی تھی، وہ تو امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ جنہوں نے ترمذی شریف لکھی ہے نا سیاستہ میں، بخاری مسلم ترمذی، یہ وہ امام ترمذی نہیں ہے، وہ تو امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ یہ امام حکیم ترمذی ان سے پہلے گزرے ہیں، اور ان کی کتاب نوادر الاصول جو ہے وہ ترمذی سے پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات عام طالب علم کو پتا ہوتی ہے جو اسماء الرجال پڑھتا ہے، عام طالب علم کو پڑھا ہوتی ہے جو حدیث سے شغف رکھتا ہے، تو اتنا سے سوال بہت بڑے عالم جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بخاری، امام بخاری کے ثانی ہے، امام مسلم کے ثانی ہے، گنگوئی صاحب کو اللہ نے حدیث کا بہت بڑا علم لیا۔ ہم نے کہا گپ نہ مارو، وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہی گز یہی میدان یہی چھلانگ مار کے دکھاؤ، کیا بڑی بات کرتے ہو؟ ہم امام احمد رضا کو محدث کہتے ہیں تو تم پر چھوڑتے ہیں، جاؤ ایک نظریہ حدیث کے خلاف دکھا کے دکھا دو۔ اور اگر ہم بتائیں تو علم حدیث میں کمال یہ ہے کہ جب مولوی کرامت علی شاہ صاحب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مولانا کرامت علی شاہ صاحب تھانوی کے پیر بھائی ہیں، انہوں نے دہلی کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے خط لکھا اعلیٰ حضرت کو سوال کے طور پر، ہمارے علاقے میں لوگ درود تاج پڑھنے کو منع کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ مولانا کرامت علی شاہ جو ہیں یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تو نہیں ہے، نہ مرید ہے، نہ بریلی کے رہنے والے، یہ تو دہلی کے رہنے والے ہیں، یہ تو دہلی کے رہنے والے ہیں۔ دہلی اور بریلی میں فاصلہ کتنا ہے؟ آج بھی ٹرین میں جائیں تو 4 گھنٹے سے زیادہ لگ جاتا ہے، تو اتنا فاصلہ ہے وہاں پر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ دہلی کے رہنے والے نہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، یہ کہتا نا یہ اعلیٰ حضرت اپنے شاگردوں کے ذریعے ساری باتیں کی ہے اور کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ میں نے کہا صرف حوالوں کی طرف آپ آ جائیں تو یہ ایک الگ موضوع ہو جاتا ہے کہ دنیا کے کتنے علماء نے فاضل بریلوی سے مراجعت کی ہے۔ علامہ سراج الدین قادری صاحب رحیم یار خان کے گزرے ہیں، جن کو دیوبندی اپنے چوٹی کا امام کہتے ہیں، وراثت کے مسئلے میں وہ امامت کا درجہ رکھتے تھے، اعلیٰ حضرت کے ہمسر ہیں۔ یہ رحیم یار خان کے، رحیم یار خان کا بریلی کا وراثت کے مسئلے میں ایک مسئلے میں پھنس گئے اور وراثت میں وہ امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کے سامنے وراثت کے گھومے ہوئے مسائل جس طرح بھی پوچھیں، وہ لکھنا تو ادھر کنار زبانی بتاتے تھے، لیکن ایک مسئلہ ان کے پاس ایسا آیا جس میں پھنس گئے تو سارے اپنے تھے وہ سنی، لیکن ان کے اندر کچھ بات بدعقیدہ لوگوں نے داخل کی تھی جس وجہ سے جو ڈاماڈول تھے، اور کچھ اعلیٰ حضرت کے خلاف بھی ان کو لوگوں نے بھڑکایا۔ تو اب جب بات اس مسئلے وراثت پر آئی تھی تو انہوں نے اس طرف کے جو تقسیم ہند کے بعد جو پاکستان کا خطہ بنا، اس رحیم یار خان لاہور اور اس طرف کے ملتان کے جو جید علماء تھے ان کو جمع کر کے اس مسئلے کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو جس طرح وہ ریاضی دان علی گڑھ کے پروفیسر کو کوئی نہ ملا، ان کو بھی سہارا امام احمد رضا سے ملا۔ تو یہاں رحیم یار خان اور اس طرف کے علماء نے کہا کہ کیوں نہیں بریلی کے امام احمد رضا کو سوال لکھ دیتے آپ؟
انہوں نے کہا نہیں نہیں یار وہ تو صرف علم غیب اور انہی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں. فرمایا نہیں لکھنے میں کیا جاتا ہے. سوال لکھا, چند دنوں کے بعد اعلیٰ حضرت نے جواب دیا. جواب ہی نہیں دیا, ایسے کئی اصول اور ایسے اس قسم کے کئی اور نوعیت کے سوال اگر آ جائیں تو جواب اس سوال کا بھی لکھا اور اس قسم کے سوالات کے لیے اصول بھی ایجاد کر دیا. اور وہ سر جھکا کر رہ گئے کہ واقعی میں علم اگر روئے زمین پر اس وقت کسی کے پاس ہے تو امام احمد رضا کے پاس. سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. یہ گپ اور دعویٰ نہیں ہے, ایسی حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے حضرات گرامی, یہ حقیقت ہے. غلام دستگیر قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے سب سے پہلے حسام الحرمین سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی تقدیس الوکیل ان توہین رشید و خلیل. یہ بہاولپور کے تھے. کہاں کے تھے قصور کے. وہاں پر بھی رہے, بہاولپور کی طرف بھی آئے. اس وقت رشیمت گنگوئی کی شاگرد خلیل بند امبیٹوی بہاولپور کی عربی یونیورسٹی کے اندر وہ شیخ الادب تھے, عربی پڑھاتے تھے, جنہوں نے برائن قاطعہ مل کر لکھی جس پر تکفیر کا فتویٰ ہے. تو اب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت تو بریلی کے اندر ہے. لوگ کہتے ہیں, کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کفر کی مشین اعلیٰ حضرت نہیں چلائی, اسماعیل دہلوی نے چلائی ہے. ایک بات. اب دوسرا تقاضا جو میں حوالے گنوا رہا ہوں, خدا را اس کو یاد رکھیں آپ. غلام دستگیر قصوری, یہ قصور اور بہاولپور کے طرف کے ہیں, یعنی قصور تو مانا کہ لاہور کے قریب ہے, لیکن بعد میں یہ بہاولپور کی طرف کس طرح ہے. بہاولپور کی یونیورسٹی کے اندر رشیمت گنگوئی کا شاگرد خلیل بند امبیٹوی دیوبندیوں کا بڑا مولوی ہے. یہ اس زمانے کے اندر تب تقسیم ہند نہیں ہوا تھا. اس وقت یہ بہاولپور کی یونیورسٹی کے اندر شیخ ادب تھا, عربی کا ادب عربی میں شیخ تھا. تو اس کی خلیل بند امبیٹوی کی اور غلام دستگیر قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کی بڑی جگری دوستی تھی. لیکن غلام دستگیر قصوری صاحب اس سے دوستی اس لیے رکھتے تھے کہ یہ سنی ہے, اور غلام دستگیر قصوری صاحب اس وقت اس طرف کے سارے علماء کے سرخیل تھے. وہ کہتے ہیں ایک نے اذان لگائی تو اہل حق خود اس طرف کھینچتے چلے گئے. کمانڈر امام احمد رضا تھے, اور سپاہیوں میں پھر نام کرم الدین دبیر کا آتا ہے, عبدالسمیع رامپوری کا آتا ہے, مولوی کرامت علی شاہ صاحب کا آتا ہے, لطف اللہ علی گڑھی کا آتا ہے. حضرات گرامی اس ترتیب کے ساتھ آپ دیکھتے چلیے تو جناب ان میں مولانا سراج صاحب کا نام آتا ہے, سراج الدین صاحب کا نام آتا ہے, غلام دستگیر قصوری صاحب کا نام آتا ہے. یہ اس طرف کے علماء ہیں. لیکن جب انہیں فکر امام احمد رضا ملی, انہوں نے کہا جناب یہ فکر تو بالکل ٹھیک ہے, اور غلط یہ کر رہے ہیں. انہوں نے زمانے کی یاریاں ختم کر کے امام احمد رضا کے ہاتھ پر یک دم انہوں نے عقیدت کا نذرانہ پیش کیا, زمانے کی دوستی ختم کر دی, اور ایک نظر میں امام احمد رضا کے عشق پر بک گئے, کیونکہ وہ سچے لوگ تھے. یہ تاریخ کا پہلو آپ سنیے.